یہ کون ہے؟ نبی کا سچا عاشق رسول کا نام حضرت ویس کرنی صاحب ہے۔ نبی کے سچا پکا عاشق رسول کا نام ویس کرنی میرے آقا صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ ادب کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا جھومٹ لگا ہوا ہے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی رسول، کون ہے جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ صحابہ کا انجمن لگا ہوا ہے، میرے آقا کے پاس صحابی رسول تشریف فرما ہے۔ میرے مصطفیٰ بول پڑتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کون ہے مجھ سے جو زیادہ محبت کرتا ہے؟ حجر کا ساتھی، بدر کا ساتھی، صدیق اکبر مصطفیٰ کے سامنے ہے، عثمان غنی مصطفیٰ کے سامنے ہے، حضرت مولا علی عثمان میرے آقا کے سامنے ہے۔ صدیق اکبر عثمان غنی کو دیکھ رہے ہیں، عثمان غنی مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، کون نبی سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ سب کی زبان خاموش ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیوں نہیں آپ کو بتاتے مجھ سے کون زیادہ محبت کرتا ہے؟ سب کی زبان خاموش ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایک میرا ایسا دیوانہ ہے جو رہتا زمین پہ ہے چرچا آسمان پہ ہوتا ہے، جو رہتا زمین پہ ہے چرچا آسمان پہ رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون آپ کا عاشق ہے؟ وہ کیسا آپ کا دیوانہ ہے؟ وہ کیسا آپ کا مستانہ ہے؟ کیسی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ارے اسی کا نام حضرت ویس کرنی ہے، کرن کا آنے والا ہے۔ مدینہ اور کرن سے کافی دوری ہے لیکن عشق دیکھیے، پیار دیکھیے، محبت دیکھیے، بغیر مصطفیٰ کو دیکھے۔ حضرت ویس کرنی اپنے دندان مبارک کو نکلا کیے تھے، توڑ دیے تھے، اپنے دانت کو توڑ دیے تھے۔ مصطفیٰ کا ایک دانت شہید ہوا تھا جنگ میں، ایک دانت ٹوٹا تھا۔ ہم تو نبی کے عاشقی ہونے کا دلیل دیتے ہیں، شاعری پیغام دیتا ہے زندہ ویس کرنی کی سنت کریں گے ہم، زندہ ویس کرنی کی سنت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم۔ اے آنسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، اے آنسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جب روضہ رسول کی زیارت کریں گے ہم۔ بابو صاحب بابو ابھی مدینہ شریف کو دیکھ کر آئے گا، ان کی آنکھوں کو آپ دیکھتے رہیے، یہ بابو عمرہ کر کے آیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ یہ نعت نبی پڑھنے کی برکت ہے۔ یا رب تیرے کرم کا کرشمہ دکھائی دے۔ میری آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل جاتا ہے جب کوئی حاجی، جب کوئی عمرہ کر کے مدینہ پاک سے آتا ہے۔ یا رسول اللہ کب تک یہ جلائی ہم برداشت کرتے رہے؟ تیری یاد میں مست ایک ہندوستان میں بیٹھ کر کے تیری یاد میں گرفتار ہے، بلائیں گے یا رسول اللہ۔ میں اکثر و بیشتر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں، یا رب تیرے کرم کا کرشمہ دکھائی دے، یا رب تیرے کرم کا کرشمہ دکھائی دے، وقت اجل حضور کا جلوہ دکھائی دے۔ یاد حبیب سے ہو معطر دل و دماغ، یاد حبیب سے ہو معطر دل و دماغ، دیکھوں جدھر مدینہ مدینہ دکھائی دے، دیکھوں جدھر مدینہ مدینہ دکھائی دے۔ جب گنبد رسول پہ گنبد محراب پہ جب نظر پڑتی ہے تو پڑھنے کے بعد ساختہ نبی کا عاشق بول پڑتا ہے اے آنسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، اے آنسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم۔ جو لوگ مدینہ کی جالی کو دیکھے ہیں، مدینہ کے منبر میں رات کو دیکھے ہیں، جیسی پہلی نگاہ جب مدینہ شریف پہ پڑتی ہے تو ایٹومیٹک دل سے آنکھ نکل جاتی ہے، آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل پڑتا ہے۔ شاید یہ پیغام دیتا ہے اے آنسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جب روضہ رسول کی زیارت کریں گے ہم، جب روضہ رسول کی زیارت کریں گے ہم۔ تو اس سچے عاشق کا نام حضرت ویس کرنی ہے۔ کرن اور مدینے سے کافی دوری کا فاصلہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا زمانہ حضرت ویس کرنی پائے تھے لیکن صحابی رسول نہیں ہو پائے۔ صحابی رسول کیوں؟ نبی کا زمانہ آ کر بھی صحابہ نہیں ہو پائے، اس لیے صحابی رسول اسے کہا کرتے ہیں جو اپنے ہوش و حواس میں اپنے آنکھوں کی نگاہ
ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، نہیں تو وہاں ابو جہل بھی تھا، نبی کا جلوہ دیکھا، نبی کے گھر میں پالا، سیان ہوا، جوان ہوا، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ تو جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ لے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور جو بخارت کی نظر سے دیکھے اسے غدار رسول کہا کرتے ہیں، اسے غدار رسول کہا کرتے ہیں۔ تمہیں سنی قرن میں راہ کر کے نبی کی یاد آتی، زارو فتان ہونے لگتے، جدائی دیکھ کر کے اتنا روتے، رو کر کے دل کو سکون پاتے، ماں کے قریب جاتے، ماں کی خدمت کرتے۔ اتفاقاً ایک دن ماں کیا دیکھ رہی ہے؟ میرا بیٹا، اس کے چہرے سے مسکراہٹ کیوں چلی گئی ہے؟ اس کے آنکھ سے رونے کے، جب ویس کرنی روتے، رات کے سناٹے میں روتے تو آنکھ کے پتلی کے نیچے گہرا ہو چکا تھا، گہرا۔ دل میں سوچتے کاش نبی کا جلوہ دیکھ لیتے، لیکن بوڑھی ماں کرتے، بوڑھی ماں، جس رات میں آپ بیٹھے ہیں نا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس رات میں میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جو ماں کا نافرمان ہے۔ حضرت ویس کرنی ماں کے دل کو توڑ کر رسول پاک کو دیکھنا جانا گوارا نہیں کیے، اس لیے ماں ناراض ہو جائے گی تو مصطفیٰ ناراض ہو جائے گے، مصطفیٰ جب ناراض ہو جائیں گے تو دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، اور جب مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے تو پروردگار بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو نہ لوگ کہاوت کہتے ہیں نہ گھاٹ کا، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، ماں کو چھوڑ کر مصطفیٰ سے ملنے جائیں گے، میری ماں ناراض تو مصطفیٰ کو خبر ہو جائے گا، ماں کے دل کو تکلیف پہنچے گا تو مصطفیٰ کے آنکھ سے آنسو نکل جائے گا، مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ آخرکار مصطفیٰ کے عشق میں ہم بھی نبی کے عاشق ہیں، ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت کا دم بھرنے والے ہم کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں، کھوکھلا نعرہ ہمارے پاس ہے۔ سچا عاشق کا نام ویس کرنی ہے۔ دندان مبارک ایک شہید ہوا تھا، ایک دانت ٹوٹا تھا، جنگ احد کے مصطفیٰ کا، لیکن ویس کرنی نے اپنے 32 دانت کو توڑ دیا، 32 دانت کو توڑ لیا۔ نہ جانے کون سی دانت مصطفیٰ کا جنگ میں شہید ہوا ہوگا، دیکھے تو نہیں اوپر کا ٹوٹا تھا کہ نیچے کا ٹوٹا تھا، آگے کا ٹوٹا تھا کہ پیچھے کا ٹوٹا تھا، دیکھے نہ دیکھے لیکن عشق کی دلیل بتا رہی ہے، یہ مصطفیٰ کے پیار میں گرفتار ہونے کے ثبوت بتا رہی ہے۔ ویس کرنی اس شخص کا نام ہے جو مصطفیٰ کا سچا عاشق، اور مصطفیٰ صحابہ کے درمیان کہہ رہے میرا عاشق حضرت ویس کرنی، جس کو مصطفیٰ اپنا غلام کہہ دے، اور یہی تک محدود نہیں، میرے آقا نے آخری وقت میں اپنا جبہ شریف دیا تھا، جبہ شریف حضرت صدیق اکبر مولا علی لے لو، اور لینے کے بعد چلے جاؤ کرم کی سرزمین پہ، ویس کرنی کے پاس چلے جاؤ، اس جبہ کو دینا اور دینے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کے لیے، بخشش کی دعا کرانے کے لیے ویس کرنی سے کہنا اللہ اللہ، اس سچے ساتھی، اس سچے عاشق کا نام حضرت ویس کرنی۔ انشاءاللہ ذہن کو آپ میرے طرف کریں، مزہ آئے گا۔ واقعی یہ کوئی میرے باپ کے گھر کی بات نہیں، مصطفیٰ کی چوکٹ کی بات ہے، مصطفیٰ کی شریعت ہے کہ میرے آقا اپنے عاشق کو یاد کر رہے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ہم نہ کہیں ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، کیا کہیں؟ ہم نہ کہیں مصطفیٰ کے ہم غلام، مصطفیٰ کے سچے عاشق، اور میرے مصطفیٰ جس کو اپنا غلام کہتے ہیں، فرق ہے کہ نہیں؟ ہم رات صبح شام رکھتے رہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، اور مصطفیٰ خود کہتے ہیں ہمارا غلام، ہمارا عاشق ویس کرنی ہے۔ فرق ہے، بغیر دیکھے حضرت ویس کرنی مصطفیٰ کی یاد میں مست ہیں، مصطفیٰ کی یاد میں مست ہیں۔ المختصر حضرت ویس کرنی جب ماں کے قریب آتے،
ماں کی خدمت کرتے، ماں کے پیر کو دباتے، ماں کو راضی کرتے، لیکن جب مصطفیٰ کی یاد آتی حضرت ویس کرنی کونا میں بیٹھ جاتے، کونا میں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر کے زارو قطار ہونے لگتے۔ اللہ اللہ، اس سچے عاشق کا نام حضرت ویس کرنی ہے۔ حضرت ویس کرنی جب اپنے گھروں سے نکلا کرتے تو کچھ بچے مزاحیہ طور پہ ان کے اوپر ڈھیرا مارتے، کنکر مارتے۔ حضرت ویس کرنی ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، ہمیشہ باوضو، ان کے زبان سے ہمیشہ درود پاک کا ذکر رہا کرتا تھا۔ نبی کے عشق میں گرفتار ہو کر درود پاک پڑھا کرتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، جیسے ماں سے محبت کر کے، ماں سے پیار کر کے جب ماں کے قریب آئے، آنے کے بعد ماں نے کیا دیکھتی ہے، میرا بیٹا، اس کے چہرے سے مسکراہٹ دور چلی گئی ہے اور اس کے آنکھ کے نیچے، پلک کے نیچے گڈھا نظر آ رہا ہے، روتے روتے ایک لکیر سا بنا ہوا ہے۔ ماں پوچھتی ہے، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے دلوں میں کس کی محبت جاگزی ہو چکی ہے؟ تم کس کے عشق میں پاگل ہو چکے ہو؟ تم کس کے پیار میں گرفتار ہو چکے ہو؟ تم کس کے عشق میں تم بےتاب ہو چکے ہو؟ حضرت ویس کرنی فون کرتے ہیں، ماں میں کیا بتاؤں، ماں میں کیا بتاؤں کس کے عشق میں میں پاگل ہوں؟ تیری محبت نے مجھ کو اس شخص سے ملنے کے لیے دور کر رکھا ہے۔ ماں جواب دیتی ہے، بیٹا تو میرے لیے اکیلا ہے، جس مصطفیٰ سے ملنے تم جا رہے ہو اس مصطفیٰ کے پاس انیک صحابی رسول ہیں۔ میرا بیٹا، میں تیرے لیے رب کے بارگاہ میں دعا کروں گی۔ آخر کار حضرت ویس کرنی ماں کو مناتے ہیں، ماں کو راضی کرتے ہیں۔ ماں نے جواب دیا، ایک دن کے لیے، ساتن ایک دن کے لیے ماں اجازت دیتی ہے، بیٹا چلا جا، جس کے یاد میں تو مست ہے، جس کے یاد میں تو پاگل ہے، چلا جا۔ حضرت ویس کرنی گھر سے باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد نبی کے عشق میں مچلتے ہوئے اپنے زبان پہ درود کا وہ تاج لیتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ نکلنے کے بعد گلی میں گھومنے والے بچے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے کنکر چلا رہے ہیں، کنکر سے مار رہے ہیں۔ وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو مستانہ ہے، وہ تو پاگل ہے، وہ کس کا پاگل ہے؟ کس کے عشق میں گرفتار ہے؟ بچوں کو خبر نہیں ہے، دیکھنے والوں کو پتا نہیں ہے، وہ تو نبی کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے، نبی کے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہے۔ حضرت ویس کرنی جب گھر سے نکلتے ہیں، گلی کوچوں سے چلنے لگتے ہیں، تو چلتے چلتے گلی کوچوں کے بچے کنکروں سے، پتھروں سے ویس کرنی کے جسم پہ مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد جب ویس کرنی کے جسم پہ پتھر لگتا ہے تو لگنے کے بعد ان کے جسم سے خون کا فوارہ نکلنے لگتا، وہ خون نکلتا تو ویس کرنی رک جاتے، اور رکنے کے بعد ان بچوں سے محبت میں پیش آتے۔ اے بچوں، تم مجھ کو بڑے بڑے پتھروں سے مارتے ہو، بڑے بڑے پتھروں سے مارتے ہو، کنکروں سے مارتے ہو، اے میرے بچوں تو اپنا کام کرتے ہو، لیکن تم بڑے بڑے کنکروں سے مارتے ہو، میرے جسم پہ چوٹ لگتی ہے، تو لگنے کے بعد میرے جسم پہ چوٹ لگتی ہے تو میرے جسم سے خون نکلنے لگتے ہیں، میرے جسم سے خون نکلتے ہیں تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں بے وضو ہو جاتا ہوں، اور بے وضو ہو کر میں اپنے نبی پہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے اے میرے قوم کے بچوں، اس کو مارنا ہی ہے تو چھوٹے چھوٹے کنکر سے مارو، چھوٹے چھوٹے کنکر سے مارو، پتھروں سے مارو، تاکہ تمہارا بھی کام ہوتا ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، میں بھی اپنا کام کرتے رہوں گا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر سے مارو گے تو میرے جسم پہ چوٹ لگے گے، لیکن میرے جسم سے خون نہیں نکلے گے، میرے جسم سے خون کا فوارہ نہیں نکلے گا، جب نہیں نکلے گا تو میرا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ اے میرے بچوں، تو اپنا کام کرتے رہو، اس کو اپنا کام کرنے دو۔ المختصر ویس کرنی مصطفیٰ کی یاد میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مدینے سے کچھ دور ابھی تھے، اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سمٹ جا، اے زمین سمٹ جا، ویس کرنی کے لیے سمٹ جا، مدینے کے قریب فاصلہ کو کم کر دے، مدینے اور ویس کرنی کے فاصلے کو کم کر دے۔ اللہ کا حکم پاتے ہوئے یہ زمین سمٹ جاتی ہے، اور سمٹنے کے بعد ویس کرنی جب مدینے پاک میں پہنچتے ہیں، مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد مدینے کی گلی میں پہنچتے ہیں، ان دیواروں کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکالتے ہیں، اور ان دیواروں سے لپٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے زبان کو ان دیواروں سے مس کر دیتے ہیں۔ اے دیواروں کو مبارکباد
के लायक हो, एक वालों को बड़े खुश नसीब हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजरते होंगे तो उनकी निगाह दीवार पे पड़ती होगी, दीवार पे पड़ती होगी। अब फैज करनी उन दीवारों को छू रहे हैं, उन दीवारों को पोसा दे रहे हैं और मोहब्बत में आग से आंसू बहा रहे हैं। फैज करनी आगे बढ़ते हैं, जमीन पे कदम को रखते हैं तो अपने पाँव से चप्पल निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उन मदीने की गलियों में चल रहे हैं। चलने के बाद जमीन को जबान से बोसा दे रहे हैं, उन कंकरों को हाथ में लेकर के अपने जबान से बोसा दे रहे हैं। एक करोड़ तुम मुबारकबाद के लायक हो, एक कंकरो तुम खुशनसीब हो कि मुस्तफा इस रास्ते से चलते होंगे तो उनके पैर में तुम बोसा लेते होंगे। एक कंकरो तुम मुबारकबाद के लायक हो, एक मिट्टियों तुम मुबारकबाद के लायक हो कि मेरे मुस्तफा का कदम तुम्हारे ऊपर पड़ता है, मेरे मुस्तफा का पैर तुम्हारे ऊपर पड़ता है। मेरे हिजरत के नौजवानों मदीने पाक में पहुंचते हैं, मौत मेरे दीवारों को छू रहे हैं, कंकरों को छू रहे हैं। आखिरकार फिदाई के आलम में मदीने पाक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब हौज़े रसूल के करीब फैज करनी पहुंचते हैं, आयशा के करीब पहुंचते हैं, जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक देते हैं, इनाम देखिए। अल्लाह अल्लाह क्या रब ने इनाम दिया है, किस शक्ल में इनाम दिया है। फैज करनी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब मेरे आका के हुजरे के पास पहुंच करके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दस्तक देने के बाद पहले मस्जिद नबवी में पहुंचे मुस्तफा से मिलने के लिए। फैज करनी पहुंचे, इससे पहले मुस्तफा मस्जिद नबवी से निकल चुके थे, मस्जिद नबवी से निकल चुके थे। फैज करनी मदीने पाक में मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद सहाबा से मुलाकात होती है, अदब के साथ पूछते हैं क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में है, उनसे मुलाकात हो जाएगी। सहाबा ने कहा आप कहां से आए हुए हैं, चेहरा बता रहा है, कपड़ा बता रहा है, आप मजबूर हैं, कपड़ा बता रहा है, आप पागल हैं, आप दीवाने हैं। अल्लाह अल्लाह सहाबा देखकर दंग हो गए। दंग होने के बाद जवाब देते हैं अभी कुछ देर पहले मेरे मुस्तफा मस्जिद नबवी से निकल करके हुजरे आयशा में गए हुए हैं, अपने हुजरे पाक में गए हुए हैं। अब मायूसी का आसार लिए हुए फैज करनी मदीना शरीफ से वापस आते हैं और वापस आकर के मुस्तफा के हुजरे पाक में पहुंचते हैं, हजरत आयशा के करीब पहुंचते हैं। अब जैसे ही हुजरा के पास पहुंचते हैं दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दस्तक देने के बाद हजरत आयशा हम सबकी माँ अंदर से आवाज देती है कौन? हजरत फैज करनी जवाब देते हैं मैं करण से आया हुआ हूँ, मुस्तफा से मुलाकात करने के लिए। अंदर से आवाज आती है मुस्तफा यहाँ भी नहीं है, यहाँ से अभी कुछ देर पहले निकल चुके हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। हजरत फैज करनी पूछते हैं ए हम सब की माँ ये तो बताएंगे मुस्तफा से कम मुलाकात होगी। जवाब देती है कुछ देर आप ठहरिए, मुस्तफा घर पे आएंगे, मुझे बात पे आएंगे तो आप मुलाकात कर लीजिएगा। लेकिन एक तरफ माँ की वापस आ रही थी, माँ ने एक दिन के लिए इजाजत दी थी, बेटा चला था, अगर एक दिन से एक मिनट भी ज्यादा हुआ तो तेरी माँ तुझको बर्दाश्त नहीं करेगी, तुझको माफ नहीं करेगी। एक तरफ माँ की याद सता रही थी, दूसरी जानिब मुस्तफा का प्यार में वो गिरफ्तार फैज करनी मुतला में गिरफ्तार थे। जब माँ की याद आई सातों वो टाइम होने वाला था, अब माँ की याद में देखा कि अब टाइम नहीं है, दौड़े वापस पलटे। लेकिन वापस आने से पहले हम सब की माँ हजरत आयशा से जवाब देते हैं हे माँ ये जरूर बता देना आपका एक दीवाना आया था, आपका एक मस्ताना आया था, सलाम अर्ज किया है, सलाम अर्ज किया है। हजरत आयशा पूछती है अपना नाम तो बता देना, अपना नाम तो बता देना। लेकिन हजरत फैज करनी ने कहा आप मेरा पैगाम बता दीजिएगा, मेरा रसूल मुझको खुद पता कर लेगा मैं कौन हूँ। अल्लाह अल्लाह ये मोहब्बत देखिए, ये प्यार देखिए। हजरत फैज करनी वहां पहुंचे, वापस आए, कुछ ही देर वापस आने के बाद मुस्तफा घर पे तशरीफ लाए, तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद हजरत आयशा जवाब देती है एक आपका दीवाना आया था, एक आपका मस्ताना आया था, एक आपका गुलाम आया था। मेरे मित्रत के नौजवानों बात सुनते ही मेरे आका जवाब देते हैं क्या करण से हजरत फैज करनी आए थे, क्या करण से खुशबू बता रही है मेरा दीवाना आया है।
خوشبو بتا رہی ہے میرا چاہنے والا آیا ہے. اللہ کہے نبی کا غلام ہے لیکن میرے مصطفیٰ کہے یہ میرا غلام ہے. فرق ہے. میرے آقا علیہ السلام اس بیعت کرنی سے اپنے امتی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا اور حضرت بیعت کرنے کی دعا سے اللہ کے نبی کی آدھے امتی کی مغفرت ہوگی, بخشش ہوگی. جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں